السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا، ہم لوگوں کو مکلف بنایا کہ ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے حلال مال کمائیں اور حلال مال سے اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی مرتب فرمایا کہ حلال کمائی کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں بہت سی برائیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں اور معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں اور بہت سے گناہ دن و رات، شب و روز صادر ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک کبیرہ گناہ جس کے اندر ہمارے بہت سے مسلم بھائی مبتلا ہیں اور جس کے اندر عوام و خواص بہت سے لوگوں کا ابتلا ہے، وہ ہے حرام مال کھانا اور سود کا استعمال۔ سود کا استعمال ناظرین ہمارے معاشرے کا ایک ایسا جزو لا ينفک بن گیا ہے کہ اب ایسا ہو گیا کہ لوگ سود کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ سود جو معاشرے کے اندر رائج ہوتا جا رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور بڑی سخت قسم کی وعیدیں اس کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو اس کی قباحت کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر صاف ارشاد فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا تو ہمارے لیے اتنا ہی کیا ہے، کافی ہے کہ بھئی اللہ نے حرام کہا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے رک جانا ہے۔ اور محترم ناظرین، اللہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اس کو یہ بتلا کے چھوڑ دیا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے جو سودی معاملات چل رہے ہیں ان سودی معاملات کو بالکلیہ ترک کر دو۔ تم نے کسی سے معاملہ کر رکھا ہے، کسی سے سودی معاملہ کر رکھا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ناظرین بڑی سخت وعید سودی معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سودی معاملات کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، سود سے متعلق جتنے بھی تمہارے لین دین ہیں ان سب سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم سودی کاروبار کو چھوڑو گے نہیں، سود کے اندر تم نے جو پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے، تم نے جو سودی معاملات کر رکھے ہیں، اگر ان سے باز نہیں آؤ گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ محترم ناظرین، یہ بڑی سخت قسم کی وعید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئی ہے کہ جو لوگ سودی معاملہ کرتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو دیگر گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے، آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینے کے اوپر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن جو شخص سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے، جو سود کا استعمال کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں سودی کاروبار کرنے والے سے اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب محترم ناظرین، ہم لوگ آخرت کمانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کاروبار
سودی ہے، سودی لین دین کے اندر آپ ملوث ہیں، تو آپ کا تو اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ محترم ناظرین، ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ کیا اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی قوت و طاقت ہے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ سے مقابلہ آرائی کی قوت و طاقت ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس سے عاجز ہیں، بالکل عاجز ہیں۔ تو محترم ناظرین، اتنی سخت قسم کی وعید اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں سے جو سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہے آپ سودی کاروبار کرتے رہیں، اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر سود کھانے والے ہیں یا سود کا کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے والے ہیں، اس لباس پہننے والے ہیں یا سامان، اپنی ضرورت کا سامان سود سے کیا ہے خریدنے والے ہیں، اپنی ضروریات کے اندر جو سودی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو سود کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، چونکہ مثال سے ہم لوگوں کو بات جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اللہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سودی معاملات کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائیں گے جیسے کسی شخص کو جنات چپٹ گئے ہوں، اور جنات اور شیاطین نے اس شخص کو چپٹ کر اس کو مجنون بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، اس کے ہوش و حواس خراب کر دیے ہوں۔ تو فرماتے اسی طریقے سے اس شخص کو جو سود کا کاروبار کے اندر ملوث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایسے اٹھائیں گے جیسے شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا۔ محترم ناظرین، وہاں میدان محشر کے اندر پورے لوگوں کا مجمع ہوگا، اور سود کھانے والے اس طریقے سے اٹھیں گے کہ الگ ہی پہچانے جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، سود کھانے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو سود کا لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کھانے والا، یعنی سودی معاملات کے اندر کسی بھی طریقے سے شرکت کرنے والا ہو، چاہے آپ سود دے رہے ہوں، چاہے سود آپ لے رہے ہوں، چاہے آپ سود کے معاملے پر گواہ بن رہے ہوں، چاہے آپ اس معاملے کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوں، آپ کیا ہے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے اگر کہیں پر سودی معاملات ہو رہے ہیں، آپ وہاں سے بالکل لیا اجتناب کریں۔ محترم ناظرین، ایسی جگہوں سے بالکل بچیں، سودی معاملات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے محترم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھی تربیت پائیں، اس کی آل و اولاد، اس کے گھر والے اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، اس کے بچے نیک ہوں، اور اس کا پریوار ایک اچھا خاندان ہو، اچھا پریوار ہو۔ لیکن جب آپ خود سود کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر کیا ہے سود بھر رہے ہیں، اور حرام مال ہماری غذا بن رہا ہے، تو جب حرام مال سے ہمارا جسم تیار ہو رہا ہے، تو محترم ناظرین، کہاں سے ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، کہاں سے ہماری اولاد کے اندر تقویٰ آ جائے گا، اور کیسے ہماری اولاد پاک اور متقی بن جائے گی۔ اس لیے محترم ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی حرام غذا سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حرام غذا سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔